ہم جانے والے ہیں اوورسیز. جی بالکل, جرنی آف اوورسیز پاکستانی. جی 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 اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں سفیان ندیم جو انٹرپرینیور ہیں یعنی کہ بزنس مین ہیں اور یو اے ای میں یہ ابھی بیٹھے ہیں. تو السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بتائیں کیسے چل. بالکل فرسٹ کلاس ماشاءاللہ. رائز اینڈ شائن کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. سفیان صاحب یہ بتائیے کہ کیا بزنس آپ کرتے ہیں, پاکستان سے کب دبئی شفٹ ہوئے, ذرا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے. جی میں دبئی شفٹ ہوا تھا 2005 میں رائٹ آفٹر مائی اسٹڈیز, اور اس وقت میں بزنس کرتا ہوں روڈز انفراسٹرکچر کا. اس کے علاوہ میرا ایک مارکیٹ پلیس ہے کنسٹرکشن اکوپمنٹس کا, اور کنسٹرکشن اکوپمنٹس کی ٹریڈنگ اور رینٹنگ اور شپنگ اس طرح کی. آئی ہیو اے فیو کمپنیز فار دیٹ. فیو کمپنیز. انہوں نے بہت ہی کوئی ہمبلی یہ بتایا. یہ کام تو دبئی میں بہت جو ہے وہ لوکریٹو ہے, تو ماشاءاللہ سے آپ بہت بہترین کام میں فائز ہیں. جی جی الحمدللہ. تو جب آپ بہترین کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی بہترین کرنا ہے نا آپ نے, وہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں وہاں بیٹھ کر. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہترین ایک تو یہ کر رہے ہیں ہم کہ ماشاءاللہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں جس کی آج کل بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کو. جی ایف ڈی آئی کی ضرورت ہے ویسے زیادہ, ریمیٹنسز سے زیادہ ایف ڈی آئی کی ضرورت ہے ہمیں. اس کے علاوہ میرے پاس مور دین 80% ورک فورس جو ہے وہ پاکستانی ہے ماشاءاللہ. اوکے. تو آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب فار پاکستان. صحیح ہے. اور بزنس کے علاوہ کیا کرتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کیسے رہتی ہے وہاں پر, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, مسائل ایک دوسرے کے حل کرنے میں مدد کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. بہت سے یہاں پہ جو ہمارے گروپس ہیں پاکستانیز کے لیے, میں ان کا ممبر ہوں, اور ناؤ اینڈ دین ان کے ساتھ جو بھی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ آئی ہیو اسمال فاؤنڈیشن کائنڈ آف, جس میں ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں لیگلی جو پرابلمز ہوتی ہیں پاکستانیز کی, جن کو فری ایڈوائسز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں, تو اس کے لیے بھی میں تھوڑا سا ایکٹیو ہوں. اچھا, میں نے ابھی گزشتہ دنوں میں یہ سنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے تھوڑی مشکلات درپیش ہیں یو اے میں. ہاں جی, اسپیشلی ورک پرمٹ کے حوالے سے, تو یہ کہاں کس حد تک جو ہے یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل. اس وقت تھوڑی سی مشکلات ہیں پاکستانیوں کے لیے ویزاز وغیرہ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی, لیکن آئی تھنک کہ گورنمنٹس کچھ کر رہی ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, مشکلات کیوں آئی ہیں, یہ وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس میں ایکچولی ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ یہاں پہ آ گئے وزٹ ویزاز لے کے, اور یہاں پہ انہوں نے ڈفرنٹ قسم کے لائک کام شروع کر دیے, بیگنگ وغیرہ میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے, کچھ کرائم ریٹ بڑھ گیا پاکستانی کی وجہ سے, اس طرح کے کچھ ایشوز آئے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر پاکستانی کے ویزے آئی تھنک ریسٹرکٹ کیے ہیں. اچھا جی, ایز اے بزنس مین جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں کہیں بھی, جیسے آپ تو یو اے ای میں قائم ہیں, تو آپ کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کو جب ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو کون کون سے نارمز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ دوسرے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہوگا؟ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے سطح پہ کوئی ایسی ورک شاپس کرانی چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا بہت اچھی طرح پتا ہو, کہ جو کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ بہت سی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. اور دبئی کی ہم بات کریں تو دنیا بھر سے انویسٹرز بھی وہاں پر آتے ہیں, جیسے بھارت سے, یورپ سے, یو ایس سے. تو جب ان سے انٹریکشن ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں, کیا ان کا امیج کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں, پرسیپشن کیا ہے پاکستان کے بارے میں, اور آپ کتنا اس پرسیپشن کو اگر غلط ہے تو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت سے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو وہ ہم سے ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کی پرسیپشن ہم نے سنا تھا کہ لوگ بہت لائک مشکل ہے ڈیل کرنے میں, اور لیکن آپ کے مل کے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. تو آئی تھنک پرسیپشن جو ایک بن چکی ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو کر پائیں گے. اور آئی ٹی سیکٹر سے بھی وابستہ ہیں آپ, پاکستان میں بھی بڑا اسکوپ ہے اور یہ فیلڈ ظاہر ہے ابھی فلرش کر رہی ہے, لیکن پرابلمز ہیں, انٹرنیٹ کے مسائل اور یہ ساری چیزیں. بالکل بالکل. پاکستان میں تو کچھ قوانین بھی ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر متاثر ہوا ہے. تو آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کی سطح پر کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں, کیا کوشش ہو سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ کی سطح پہ ہم تو ایڈوائز ہی کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا انفراسٹرکچر پاکستان پہ آئی ٹی کا جو اس وقت سفر کر رہا ہے,
اور میں خود اپنا بیک آفس پاکستان لے کے جانے کی سوچا تھا، لیکن ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ ادر آپشنز. تو پاکستان میں گورنمنٹ کو اس چیز میں بہت سیریسلی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت بڑا ریونیو ہمارا آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا. بالکل میچ کا ذرا پوچھ لیں. بالکل پوچھ لیجیے، پلیز پوچھیے. پاکستان انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے، ہاں جی کیا تیاری ہے؟ دیکھنا ہے میچ جا کے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 بالکل بالکل دیکھیں گے. یہ دیکھ کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم مس کر ہی نہیں سکتے نا. ایک ایونٹ ہے پورا. تھینک یو سو مچ سفیان، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. تو میچ رہے وہ اور میچ کے بعد برداشت بھی اپنے اندر ان کے اندر کتنی ہے دیکھنا پڑے گا. انہوں نے جس طرح سے ہنس کے اس بات کا مظاہرہ کیا کیونکہ پاکستان میں تو سبھی ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں نا. میچ ہار گیا سارے پاکستانی اور فینس ایک ہی جتنے بات ہے، پاکستانی وہاں ہیں اتنے وہاں انڈینز پرابلم بھی کیا ہے؟ بھارتی بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ وہ دوستیاں بھی آپس میں ایک دوسرے کو اور دوسری چیز آپ جب دبئی میں یہ میچ ہو رہا ہوتا ہے ایسی جگہ پہ، وہاں پہ ایکول نمبر آف پیپل ہیں. بالکل لائک پاکستانی بھی اتنے ہیں، انڈینز بھی اتنے ہیں، تو وہ نہ صرف آپ کے میدان میں مقابلہ چل رہا مہینوں ہوتا ہے، تک جو ہے نا آپ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ بھی، اور جب پھر وہ ملاقات ہوتی ہے سیٹنگ ایریاز میں بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے.